السلام علیکم ویورز، میں ہوں عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں 3D فیکٹس۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے نمرود اور قوم لوط کو کس طرح ہلاک کیا، اور پھر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو جزیرہ نما عرب میں چھوڑا۔ اس کے بعد قربانی کا امتحان پیش آیا، جس میں کامیاب ہونے پر اللہ کے فرشتوں نے بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب کی خوشخبری سنائی۔ ناظرین، آج ہم جانیں گے کہ حضرت ابراہیم کے ان دونوں بیٹوں میں سے کس سے بنی اسرائیل کا آغاز ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسماعیل کہتے ہیں، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ چونکہ ہم بنی اسرائیل کی ہسٹری کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اس لیے ہم حضرت اسحاق کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے باپ شریک بھائی تھے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ حضرت سارہ علیہ السلام تھیں۔ دونوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے 14 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور والدہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بڑے نیک اور عبادت گزار تھے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے قبل ہی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے نیک اور نبی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ آپ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح نبوت عطا کرنے کے بعد لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے کا پابند بنایا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس دنیا فانی سے رخصت ہونے سے پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری آپ علیہ السلام کے سپرد کر دی، جسے آپ علیہ السلام نے احسن انداز میں ادا کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر حضرت اسحاق علیہ السلام کی تعریف فرمائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک 40 سالہ عورت رفقہ سے شادی کر لی۔ کچھ عرصہ تک ان سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے حصول کے لیے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے ایک بیٹے کا نام ایس اور دوسرے کا نام یعقوب رکھا۔ ایس علیہ السلام یورپین کے جد امجد ہیں، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل کے جد امجد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد ملک شام میں جا کر رہائش اختیار کر لی۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ساتھ لے کر وہاں بھی اللہ کا ایک گھر یعنی بیت المقدس بنایا، جو بیت اللہ کی طرح لوگوں کے لیے توجہ اور عبادت الہی کا مرکز ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری اللہ رب العزت نے پہلے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنا دی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، اور آپ علیہ السلام کی نسل سے وجود میں آنے والے لوگ بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد کہلاتے ہیں، اور بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی مبعوث فرمائے۔ حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا۔ یہ ایک عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، جبکہ تورات کے مطابق آپ نے ایک فرشتہ کو شکست دی، جس کی وجہ سے آپ کو جیکب یعنی یعقوب کہا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والدین کے انتہائی فرما بردار اور ان کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے گوشت کھانے کی چاہت ظاہر کی۔ آپ علیہ السلام کے دونوں بیٹے اپنے والد محترم کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد محترم کی چاہت کے مطابق انہیں اپنے بڑے بھائی ایس سے پہلے کھانا کھلانے میں کامیاب ہو گئے، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام نے خوش ہو کر ان کے حق میں دعائیں کی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی ایس کو یہ علم ہوا کہ وہ والد محترم کو کھانا کھلا کر خیر و برکات کی دعائیں حاصل کر چکے ہیں، تو انہوں نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ محترمہ رفقہ نے ان حالات کے پیش نظر اپنے شوہر حضرت اسحاق علیہ السلام سے اجازت لے کر
حضرت یعقوب علیہ السلام کو حران شہر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں لابان کے پاس جانے کی نصیحت فرمائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک رات اور ایک دن تک چلتے رہے، اور پھر ایک جگہ آپ کو رات ہوئی تو آپ نے وہاں ٹھہرنا مناسب سمجھا اور آرام کرنے لگے۔ رات کو آپ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے زمین تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس سے ایک فرشتہ نیچے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے حضرت یعقوب کو ایک پیغام بھیجا جو کچھ اس طرح سے تھا: میں تجھ کو عنقریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا، اور یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے بھی۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو بہت خوش ہوئے اور منت مانی کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ انہیں دے گا اس کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ اور پھر آپ دوبارہ سفر کے لیے چل پڑے اور ایک طویل سفر کے بعد اپنے ماموں لابان کے پاس پہنچ گئے، جو آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ آپ علیہ السلام والدین کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے حران چلے گئے۔ آپ علیہ السلام کے ماموں کی 2 بیٹیاں لیا اور راحیل تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے ان کی چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ مانگا۔ لابان نے کہا کہ اس نکاح کے حق مہر کے لیے آپ 7 سال تک میرے ہاں بکریاں چرائیں۔ جب مدت پوری ہو گئی تو لابان نے اپنی بڑی بیٹی لیا کا آپ علیہ السلام سے نکاح کر دیا اور لوگوں کو جمع کر کے کھانا کھلا دیا۔ صبح اپنے ماموں سے کہا کہ میں نے تو آپ سے راحیل کا رشتہ مانگا تھا۔ انہوں نے جواب دیا، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ بڑی بیٹی سے پہلے چھوٹی بیٹی کی شادی کر دیں۔ اگر تم راحیل سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو مزید 7 سال تک میری خدمت کرو، میں اس کا نکاح ابھی تم سے کر دوں گا۔ ناظرین، آپ علیہ السلام نے مزید 7 سال تک ماموں کی خدمت کی تو انہوں نے وعدہ کے مطابق آپ علیہ السلام کا نکاح راحیل سے کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے ماموں لابان نے بطور خادمہ اپنی بڑی بیٹی لیا کو زلفہ نامی لونڈی اور چھوٹی بیٹی راحیل کو بلہا نامی لونڈی دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لابان کی دوسری بیٹی راحیل سے شادی کے بعد مزید 6 سال تک اپنے ماموں کی خدمت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو پہلی بیوی لیا کے بطن سے 6 بیٹے اور 1 بیٹی عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی راحیل کے ہاں ابتدا میں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی لونڈی بلہا آپ علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ اس لونڈی سے آپ علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی لیا نے بھی اپنی لونڈی زلفہ آپ علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ اس سے بھی آپ علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام کی بیوی راحیل نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی بیوی اور لونڈیوں سب سے اولاد ہو گئی ہے تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر اولاد کے لیے دعا مانگی، تو اللہ رب العزت نے انہیں 2 بیٹے عطا کیے جن کا نام یوسف اور بنیامین رکھا۔ جب حضرت یعقوب کئی سال بعد اپنے ماموں کی خدمت کرنے کے بعد واپس اپنے والدین کی طرف آئے تو آپ کے ماموں نے آپ کو کافی مال و دولت سے رخصت کیا۔ انہی دنوں آپ کے والد حضرت اسحاق کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ کافی بیمار ہو گئے اور اسی بیماری کے عالم میں حضرت اسحاق دنیا سے رخصت ہو گئے، جس کے بعد آپ کے دونوں بیٹوں حضرت یعقوب اور ایس نے غسل دے کر سپرد خاک کر دیا۔ حضرت یعقوب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کنعان میں ہی رہے۔ آپ کے 12 بیٹے تھے جن میں سے آپ حضرت یوسف سے زیادہ محبت کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف کو نبی منتخب کرنے والے تھے اور اہل کنعان پر رحمت نازل کرنے والے تھے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آنے والی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت یوسف کے بھائی آپ سے کیوں نفرت کرتے تھے اور حضرت یعقوب کی بینائی کیوں چلی گئی۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔